پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بالآخر سامنے آ گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ جو بینچ کے دیگر 3 ممبران تھے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے لیے ہمیں مزید 60 دن درکار ہوں گے۔ اس کیس میں ناظرین ایک پٹیشنر جو کہ 1 سال اس فیصلے کے لیے سٹرگل کرتے رہے، آج ان سے تاثرات جانیں گے اس ججمنٹ پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کیسا فیصلہ ہے؟ فیصلہ اچھا ہے، اچھا اس لیے کہ بیسکلی جو بھی ہم چیزیں کہہ رہے تھے وہ ثابت ہو گئی ہیں۔ عدالتوں نے عدالت نے اور وہ 5 ججز نے جو بھی ہمارے ان کے خلاف الزامات تھے، جو ہمارے خیال میں کہ نواز شریف کو جواب دینے چاہیے تھے، وہ اب سارے ہی 5 کے 5 ججز نے اب کہا کہ جے آئی ٹی وہی جواب طلب کرے۔ یہ کمیشن نہیں بنی، کمیشن ہوتی تو وہ ہمیں مزید کہتے کہ اور چیزیں پروڈیوس کرو، لیکن جو ہم نے چیزیں لے کے آئے عدالت میں وہ ساری ایکسیپٹ ہوئی، اور وہ اب انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی اس کے اوپر آگے مزید انویسٹیگیٹ کرے گی۔ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ 2 ججز نے جو جسٹس سعید کھوسہ صاحب نے اور جسٹس گلزار صاحب نے جو ڈسکوالیفیکیشن کا کہا، یعنی وہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ملک کے عہدے دار کے اوپر اس طرح کی 2 سینئر ججز جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ریزائن نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹا بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، دونوں چیزیں کہہ دی اور ڈسکوالیفائی کا کہا۔ تو جو باقی 3 بھی تھے انہوں نے کسی نے بھی قطری خط کو نہیں مانا۔ اب ان کا سارا ان سے جب پوچھا گیا، نواز شریف انہوں نے کبھی نہیں مانے تھے ان کے وہ فلیٹ ہیں مے فیئر کے، جب انہوں نے تسلیم کر لیے فلیٹ ہیں تو ان کے اوپر تھا کہ یہ بتائیں کہ پیسہ یہاں سے کدھر سے، فلیٹس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا اور باہر کیسے گیا۔ تو اب جے آئی ٹی میں بھی تو یہی کہا انہوں نے کہ یہ بتائیں۔ جے آئی ٹی میں کہا ہے، لیکن جو قطری خط تھا وہی تھا کہ جناب قطری نے پیسہ دیا، قطری کے ذریعے پیسہ باہر گیا، قطری نے یہ نہیں، قطری نے وہ جو کرایہ 13 سال مے فیئر کی اپارٹمنٹس میں کرایہ تھا جو کہ کروڑوں روپے کا تھا، وہ بھی قطری نے دیا۔ التوفیق بینک کی جو سیٹلمنٹ کی وہ بھی قطری نے دی، اور حسن نواز جو ابھی اسٹوڈنٹ تھے اور 2 سال میں اربوں پتی بن گئے، اس کو بھی پیسہ قطری نے دیا۔ تو جب قطری ختم ہو گیا بیچ میں سے تو یہ تو سارا ان کا کیس ختم ہو گیا، یعنی ان کا جو سارا تھا کہ ہمارا پاس پیسہ کدھر سے آیا مے فیئر کی اپارٹمنٹس میں، وہ زیرو ہو گیا۔ اور اصولاً تو اس ججمنٹ کے بعد کسی بھی دنیا کا چیف ایگزیکٹو ہوتا اس کو ریزائن کرنا پڑنا تھا، کیونکہ اس لیے کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں، آپ کے اوپر جو بار ہوتا ہے موریلٹی کا، جو آپ کا اخلاقی معیار ہوتا ہے، وہ عام لوگوں سے زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات ججمنٹ میں بھی تقریباً 5 معزز جج صاحبان نے لکھی ہے۔ جو قطری کی چھتری میں چھید ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، آپ سمجھتے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے وہ چھید کور ہو سکتے ہیں اور کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے ادھر ایک بہت بڑا اختلاف ہے ان 3 ججز سے جنہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنے۔ دیکھیں، سارے ججز نے کہا سپریم کورٹ کے اندر کہ پاکستان کے ادارے فیل ہو گئے نواز شریف کو انویسٹیگیٹ کرنے پہ۔ سارے ججز نے نام لیا ان اداروں کا، انہوں نے کہا یہ فیل ہو گئے۔ نیب کے چیئرمین جب آیا تو انہوں نے جس طرح جو اس نیب چیئرمین سے کیا ہے کہ تم نے انویسٹیگیٹ کیا، اور اسحاق ڈار کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کیوں نہیں آپ نے پروسیڈ کی، تو اس کے بعد ساروں نے ججز نے جو نیب چیئرمین کے متعلق کہا ہے، تو اس کے بعد وہی نیب، وہی ایف آئی اے، وہی ایس سی سی پی اسحاق ڈار کے نیچے جو کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا نواز شریف کے لیے، اس کے نیچے اسٹیٹ بینک، اس کے نیچے ایس سی سی پی، ایف آئی اے ان کے نیچے گورنمنٹ کے نیچے ہے، نیب گورنمنٹ کے نیچے ہے۔ تو یہ ادارے کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے نواز شریف کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے؟ میرے خیال میں مجھے جو بہت اختلاف ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا نواز شریف ریزائن کریں، پھر ان اداروں کو کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کریں۔ اب وہ نواز شریف اوپر بیٹھا ہوا ہے،
یہ ادارے کیسے انویسٹیگیٹ اس حوالے سے آپ نے اپنی لیگل ٹیم سے کوئی مشاورت کی ہے کہ آپ ایک نئی پٹیشن لے کے جائیں اور اس پہ یہ ڈیمانڈ دوبارہ کریں کہ جے آئی ٹی میں جب نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں تو اس وقت تک یہ جے آئی ٹی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتی، اور معزز جج صاحبان کی پانچوں کی اس حوالے سے آبزرویشنز بھی ہیں ان اداروں کے بارے میں؟ یہ ہم کنسیڈر کریں گے، ابھی ہم آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، یہ سوچیں گے، لیکن میرا پوائنٹ کچھ اور ہے۔ یہی سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ پاکستان کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، نواز شریف کے سامنے پروسیڈ نہیں کر سکے، تو یہی ججز نے وہ دو کو تو نہیں، یہ جو تین تھے، انہوں نے کیسے نواز شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے کہا کہ وہ یہ ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو کامن سینس ہے نا، یہ تو میں تو ججز کا کہہ رہا ہوں، ہم تو جو کریں گے، لیکن میں ججز کا کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا، ساری پاکستان کی عوام یہ کیس دیکھ رہی تھی، اب ساری عوام کیا سمجھے گی کہ وہی ادارے جن کو خود سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بالکل فیل ہو گئے، اب کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے؟ اور یاد رکھیں، نواز شریف یہ کیس نواز شریف لڑ رہا ہے اپنی ساری دولت کے لیے، ان کے اربوں ڈالر کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی یہاں بھی جو دولت جو ان ایکسپلینڈ ہے، یہ پورا شریف خاندان کا بزنس ایمپائر بنا ہوا ہے کرپشن کے اوپر، جو کہ جسٹس کھوسا نے گاڈ فادر کے جو انالوجی دی تھی، گاڈ فادر کا جو بزنس ایمپائر تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ کدھر سے پیسہ ہے، تو یہ جو اتنا گاڈ فادر کا جو حوالہ دیا گیا، اور یقیناً آپ نے بھی اور باقی لوگوں نے جنہوں بھی ججمنٹ پڑھی ہے، وہ شروع وہاں گاڈ فادر سے ہو رہی ہے۔ گاڈ فادر کا کردار کیا تھا اور یہ کرتا کیا تھا؟ گاڈ فادر تھا مافیا کا ہیڈ، اور گاڈ فادر نے اپنے مافیا کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے پورا ایمپائر بنایا ہوا تھا، اور وہ گاڈ فادر سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ پیسہ کدھر سے بنا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ تو نواز شریف نہیں بتا سکتا، نہ مے فیئر کے فلیٹس کا بتا سکتا ہے، نہ حسن نواز کی اربوں ڈالر کی باہر بزنس جو ہے وہ نہ وہ بتا سکتا ہے، نہ وہ جو اسٹیل مل یا گلف مل اسٹیل مل کے کدھر سے پیسے ہیں، یہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اصل میں انہوں نے ججز نے جو کہا ہے کہ جو انہوں نے ایکسپلینیشن دیے ہیں ملک سے باہر ان کی بزنسز کے، فلیٹس کے، پراپرٹیز کے، وہ سب رد کر دیے ہیں۔ اب تو پانچوں ججز کی آبزرویشن ہے، جب یہ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ کی شروع ہوتی ہے اور گاڈ فادر کی مثال اس میں دی جاتی ہے، تو کیا ہمارے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ گاڈ فادر ہیں، مافیا ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ گاڈ فادر پلس ہے، ایک تو گاڈ فادر ہے، یعنی اچھا اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھنا، اپنے والد صاحب کو انہوں نے سب کے سامنے منی لانڈرر بھی بنا دیا، بلیک کا پیسہ باہر رکھا ہوا، جو کتنے 13-20 سال باہر پیسہ باپ کے نام پہ ڈال دے گا، جی پتہ نہیں باپ کے پاس پیسہ تھا، یہ جو اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا تھا وہ کیسے کیا ہوا، کدھر سے آیا، کیوں نہیں ایکسپلین کیا، وہ تو وہ سارا ان کے اوپر ڈال دیا، وہ دنیا میں نہیں ہے، پھر بچوں کے اوپر ڈال دیا سارا کہ وہ بچوں اب وہ ایک اور بھی چیز آئی کہ بچے تو چھوٹے تھے، ان کے پاس کدھر سے یہ پراپرٹیز آ گئی، کدھر سے پیسہ آیا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچوں کے نام اور باپ کے بیچ میں ان کے نام سب کچھ امپلیکیٹ کیا ہے، جو کہ ججز نہیں مانے، ججز نے کوئی چیز نہیں مانی، پانچوں ججز نے یہ چیز نہیں مانی۔ ایک اور جب جے آئی ٹی کا سوال آتا ہے تو نارملی جے آئی ٹی کے لیے پہلے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ کیا ایک ایف آئی آر کنسیڈر ہوگی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، اور اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیا ایک ملزم کا سٹیٹس ہوگا اس جے آئی ٹی کے سامنے؟ وہ تو پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ عزیر بلوچ اور یہ دونوں جے آئی ٹی کے سامنے جائیں گے، ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر، فرق ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا جو ایگزیکٹو ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرتا ہے، جو بھی دنیا کی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ مورل اتھارٹی سے، اخلاقی قوت سے حکومت کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ڈیوڈ کیمرون جو لینڈ سلائیڈ وکٹری سے جیتا تھا، لینڈ سلائیڈ، وہ بریکسٹ کا ریفرینڈم ہار جاتا ہے، کسی نے نہیں کہا ریزائن کرو، کسی نے نہیں کہا ریزائن کرو، یہاں تو ہم ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے نا ریزائن کرو نواز شریف کو، کسی نے نہیں کہا، اس نے کہا میں اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے میری، کیونکہ میں دوسری طرف تھا، یعنی میں کیونکہ میں دوسری ووٹ پہ تھا بریکسٹ کے لیے، میں چاہتا تھا کہ وہ بریکسٹ کے اندر رہے اور وہ ووٹ باہر ہو گئی ہے، اس لیے میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر ڈیموکریسی میں ڈنڈوں سے اور بندوقوں سے اور پنجاب پولیس سے حکومت نہیں کرتے،
وہ اپنی مورل اتھارٹی سے کرتے ہیں جو قائد اعظم کی تھی, جو کہ ایک جینوئن آدمی ہوتا ہے جو اپنی اخلاقی اپنے کیریکٹر سے کرتا ہے. دیکھیں صادق اور امین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی دنیا میں آیا, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آیا. صادق اور امین ہوتا ہے ایک سچا آدمی تاکہ آپ اسے ٹرسٹ کر سکیں, اور امین کہ وہ کرپٹ نہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا آج ججمنٹ آئی ہے, 2 ججز نے تو سیدھا ہی کہہ دیا ہے, باقی نے یہ اور طرح کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے ایکسپلینیشن دیے تھے کہ پیسہ باہر گیا مانتا ہی نہیں ہے, قطری ہم نہیں مانتے, تو نہ صادق رہا نہ امین رہا. کس طرح ملک کا ہیڈ بن گیا. اب دیکھیں کس منہ سے یہ کرکٹر میچ فکسنگ کرے گا تو نواز شریف کس طرح کہے گا کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں. کون جو ملک میں کرپشن کرے گا, منی لانڈرنگ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے ارشد. 10 ارب ڈالر کی پاکستان میں سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے. 10 ارب ڈالر کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم IMF کے قرضوں میں ڈوب رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے نواز شریف کی طرح کے لوگ یہاں سے پیسہ چوری کرتے ہیں, ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں اور ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. ملک میں اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ پوچھیں گے جی کدھر سے پیسہ آیا, اس لیے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان کرواتے ہیں, پھر جب ملک سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں, ڈالر کی کمی ہوتی ہے, ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. یہ ملک کے دشمن ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج پاکستان کا, ہم ڈوب رہے ہیں قرضوں میں. یہ کیسے روکیں گے؟ انہوں نے کہا آصف زرداری کا $60 ملین وہ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد نہیں کہا. ہم آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے لے کے آئیں گے. کس منہ سے آپ لے کے آئیں گے؟ آپ نے تو اپنے سارے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بچوں کو ابھی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اربوں پتی ہیں. ایک بچہ 6.5 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جو چیزیں تھیں وہ تو اب ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں. اس میں جب ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ شروع ہوتی ہے گاڈ فادر اور مافیا فیملی سے اور ختم ہوتی ہے JIT پہ, اور JIT بنتی ہے جو ہارڈ اینڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, ان کے خلاف. تو وزیر اعظم کے خلاف جب JIT اور ان کے خاندان کے خلاف بنتی ہے اکنامک کرائمز پہ, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ہمارے وزیر اعظم اور ان کا خاندان معاشی دہشت گرد ہے؟ سپریم کورٹ نے جو میرے خیال میں 3 ججز کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ریزائن کریں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ JIT جو بن رہی ہے, اب جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کس طرح پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں نا وہ پرائم منسٹر JIT کے سامنے جائے گا. اب پرائم منسٹر JIT کے سامنے بیٹھ کے ایک سرکاری نوکر اسے پوچھ رہا ہوگا کہ جناب بتائیں آپ کے فلیٹس کدھر سے آئے, کدھر سے پیسہ گیا. میں صرف سمجھیں وزیر اعظم JIT کے پاس جائیں گے یا JIT وزیر اعظم؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پیر ہونا پڑے گا JIT کے سامنے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا JIT ادھر FIA کا جو اصغر خان کیس تھا اس میں FIA نے جا کے بیانات ادھر ریکارڈ کیے تھے, وزیر اعظم تو کبھی نہیں گیا FIA کی انویسٹیگیشن؟ نہیں, اس باری انہوں نے کہا تھا, میں نے سنا انہوں نے کہا تھا, لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں, انہوں نے کہا ہر 2 ہفتے کے بعد JIT رپورٹ کرے گی سپریم کورٹ کو, تو وہ پبلک ہونی چاہیے کہ پتہ تو چلے کہ JIT میں ہو کیا رہا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ارشد, دیکھیں جو قومیں اوپر جاتی ہیں نا, آج دیکھ لیں جو قومیں اوپر ہیں, مثلا یہ یورپین خوشحال ملک ہیں, سوئٹزرلینڈ ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے. آپ صرف ایک چیز دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ کا اخلاقی معیار کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس آیا تھا کہ ممبرز آف پارلیمنٹ نے ایکسپینسز زیادہ چارج کیے تھے. 2.5 لاکھ روپے کے 3 لاکھ روپے کے ایکسٹرا ایکسپینسز تھے اس ملک کا جس کا GDP 50 مسلمان ملکوں کے برابر ہے. آپ کو پتہ ہے ججز نے ان کو جیلوں میں ڈالا, اور کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کو ہم زیادہ سزا دے رہے ہیں عام شہری سے, کیونکہ آپ ایک پبلک پوزیشن, آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. تو وہاں جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ بہت اوپر ہے. اس لیے نہیں وہ معاشرہ ہمارے سے آگے کہ جناب وہاں کوئی بڑے وسائل ہیں, کوئی تیل کی نہریں ہیں. وہاں اس لیے کہ ان کے جو اخلاقی معیار ہے وہ اونچا ہے. ہماری اخلاقیات اس نے تباہ کر دیا نواز شریف نے. میں دیکھ رہا, وہ عدالت ختم ہوئی, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, نون لکٹ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, اور میں نے کہا اللہ, یا تو یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں
یا ان کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ عدالت، وہ سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کرپٹ ہے، جس نے جھوٹ بولا یہ قطری لیٹر فراڈ تھا، ان کو شرم نہیں آئی؟ اگلا شرم سے ڈوب جائے۔ انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہیں۔ وہ صرف بھگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی ڈسکوالیفائی، یہ چھوڑے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا اس کے متعلق۔ آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 2 پرچوں میں فیل ہو گئے اور 3 میں سپلی آ گئی، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ تو اور کہہ سکتے ہیں کہ سپلی آ گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک ورڈکٹ کسی ملک کے سربراہ کو آ جائے اور وہ بیٹھا رہے، اور نواز شریف صرف پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ایک دفعہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، یہ اربوں ڈالر، روپے نہیں ہیں، اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے جتنا اس ملک کو لوٹا اور اس کے خاندان نے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ انویسٹیگیشن یہ اتر گیا تو پھر اس کا سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ اپنی دولت بچانے کے لیے، غیرت بچانے کے لیے نہیں، یہ دولت بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ریزائن نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب، بہت سے لوگ، جب آپ یہ اسٹرگل پورا سال آپ نے کی، اس میں جو لوگ ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں، کیا اس کیس کے بعد یہ بیرون ملک جو اثاثے ہیں، جو دولت ہے، وہ پاکستان واپس آ جائے گی؟ جب تک نواز شریف ہے وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ نواز شریف کا بھی پیسہ باہر پڑا ہے اور اربوں ڈالر پڑا ہے۔ وہ اسحاق ڈار جس نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، یار اللہ میں سوچتا ہوں فائنانس منسٹر منی لانڈرر، کس کی منی لانڈرنگ کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر کی۔ نیشنل بینک جو ہمارا سب سے بڑا بینک ہے، اس کا پریزیڈنٹ کس کو لگا ہے؟ جو اسحاق ڈار لکھے تھے کہ میں سعید احمد کے ذریعے ہم منی لانڈرنگ کرتے تھے، وہ بن گیا وہاں۔ ملک، مجھے یہ بتائیں یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں نے جمعے کو لوگوں کو بلا رہا ہوں، میں پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلو، یہ آپ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اوپر سارا کرمنل انٹرپرائز ہے، یہ پورا مافیا ہے، جو گاڈ فادر ہے نا مافیا، یہ پورا مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو ساروں کو، جو آج نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ سارے پیسے بنا رہے ہیں اس سے، یہ خود بھی پیسے بناتا ہے، یہ ان کو بھی پیسے بنانے دیتا ہے۔ کس کے پیسے کھائے جا رہے ہیں؟ اس بیچاری قوم کے پیسے کھائے جا رہے ہیں، یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے میں قوم کو کہہ رہا ہوں کہ نکلو۔ میں جمعے کو یا انشاءاللہ کل دادو جا رہا ہوں سندھ میں بھی، میں اگلے جمعے کو میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نکلیں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ ڈاکو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گاڈ فادر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھرنے کا ارادہ ہے یا صرف جلسہ؟ نہیں، دیکھیں نا، موبلائز کریں گے پبلک کو، ہم دیکھیں گے یہ جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جے آئی ٹی میں مذاق ہوا تو یہ پھر کنورٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو میں صرف بلا رہا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے۔ کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ موومنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے جے آئی ٹی، دیکھیں نا، اگر اب نواز شریف کے نیچے جے آئی ٹی ہے، 2 ہفتے کے اندر جب بن جائے گی اور 2 ہفتے میں پتہ چل جائے، آئی ایس آئی بھی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، ان پہ تو اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ آئی ایس آئی اور وہ ملٹری انٹیلیجنس تو یہ ڈان لیگز میں بھی ہے، وہ کدھر کیا ابھی تک رزلٹ آ گیا؟ وہ کدھر 6 مہینے سے سمپل سی چیز تھی، چودھری نثار نے کہا یہ 4 دنوں کی بات ہے، آج تک رزلٹ نہیں آ رہا۔ دیکھیں میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے ملک کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے اس ملک کی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایک پورا پیپر پبلش ہوا اس کے اوپر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ۔ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، کیا منی لانڈرر روکے گا؟ کیا نواز شریف منی لانڈرر روکے گا؟ کیا وہ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر منی لانڈرر روکے گا؟ یہ تو دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے بلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب، کیا آپ کو سپریم کورٹ سے مکمل انصاف ملا، کمپلیٹ جسٹس، جو آرٹیکل 187 میں مینشنڈ ہے؟ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ ہوا ہے یہ بھی تاریخ بنی ہے، لیکن مجھے بس یہاں تکلیف ہے کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب ادارے مفلوج ہیں، اور آپ انہی اداروں کو نواز شریف کو بٹھا کے اوپر اور کہہ رہے ہیں اب وہ ادارے جے آئی ٹی میں جائیں گے۔ یعنی یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔ یہ سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن کے اگینسٹ چلا گیا، اور وہ نہیں، 2 ججز نہیں، یہ جو 3 دوسرے باقی ججز تھے۔ ایز پٹیشنر کتنے فیصد انصاف آپ کو ملا؟ دیکھیں، انصاف، خیر میں تو گیا تھا، آصف زرداری نے کہا عمران خان سیاست چمکانے کے لیے گیا تھا۔ سیاست چمکانے کے لیے تو انسان صرف سیاسی بیان دیتا ہے، اسمبلی میں شور مچاتا ہے،
سپریم کورٹ میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہیں جاتا. سپریم کورٹ میں وہ جاتا ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ کرپشن سامنے آئے. جو ابھی چیزیں سامنے ہی آ گئی ہیں یہ کبھی پاکستان میں آئی نہیں سامنے. دیکھیں نا, اگر سپریم کورٹ میں ہم نہ جاتے تو نواز شریف یہ ہیں وہ دستاویز, وہ اسی طرح جھوٹ بولتا رہتا لوگوں سے, اور پھر میڈیا ساتھ ملا کے دیکھو جی نواز شریف نے سب کچھ سامنے لے آیا. وہ تو سپریم کورٹ میں جا کے پھنس گیا اور قطری کو بلانا پڑا جو کہ اب فراڈ نکلا ہے. تو ایکسپوز تو ہو گیا نواز شریف. پبلک کے اندر سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جھوٹا ہے, کرپٹ ہے, ساری پبلک کو پتہ ہے کہ صادق اور امین نہیں ہے. اب رہ گئی بات کہ کیا جے آئی ٹی کیا کرتی ہے, یہ میں ابھی ریزرو کروں گا ججمنٹ, کیونکہ ایونچولی اب ڈپینڈ کرے گا. جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی آپ کی اسٹریٹجی جانتے ہیں اور سیاسی اسٹریٹجی اس کے بعد کیا ہوگی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سڑکوں پہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے اس پہ پولیٹیکل پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے, اور جے آئی ٹی کیا اوپن ہونی چاہیے, اس جس طرح سے اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہوئی اس کی جب بھی امپلیمنٹیشن بینچ کے سامنے وہ پیش ہو, اس حوالے سے عمران خان صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. 1 سال کی لانگ سٹرگل اور بالآخر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں جے آئی ٹی کے قیام کا معزز 3 جج صاحبان نے کہا, 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہیں. عمران خان صاحب, جس طرح اس کیس کی اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے, جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں, امپلیمنٹیشن بینچ, اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا ڈیمانڈز ہوں گی؟ یہ بالکل اوپن کورٹ کے اندر ہمیں پتہ چلنا چاہیے. جو انہوں نے کہا تھا نا 2 ہفتے کی رپورٹ سامنے آئے گی, یہ اوپن کورٹ کے اندر آنا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. یہ قوم پاکستان کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ کیس ہو رہا ہے, اور اس کیس کے اوپر ساری قوم کو اب ساری ڈیٹیلز کا بھی پتہ ہے. ساری بچہ قطری کا تو مذاق بنا ہوا ہے, قطری خط کا وہ شکر ہے وہ مذاق ثابت بھی ہو گیا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے وہ جو میرے خیال میں 12 پوائنٹس دیے تھے جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے, وہ سارے 12 پوائنٹس ہیں جو ہم سامنے لے کے آئے تھے. گلف سٹیل کا پیسہ کدھر سے آیا, نفع تھا نہیں تھا, وہی جو مریم نواز جو آئی سی آئی جے کے اندر لکھا ہوا کہ وہ بینیفیشری اونر ہے, انہوں نے کہا پتہ چلا کون بینیفیشری اونر. یہ ساری چیزوں نے تو سامنے آنا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا پروگریس. تو یہ ہے پاکستان کی فیوچر کا کیس. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں فیصلہ ہوگا پاکستان کیسا ہوگا. کیا یہ اسی طرح کے ان چوروں کے ہاتھ میں پاکستان, جو کہ وہ اگلا کہتا ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو, تم کرپٹ بھی ہو, یا 2 ججز کہتے ہیں تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو یہ تو آپ نظر آ گیا نا کہ ایک طرف ایک مفاد پرست ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو کھا رہا ہے ملک کو, دوسری طرف عوام ہے جو لوٹی جا رہی ہے, وہ پوچھنا چاہتی ہے کیس کدھر جا رہا ہے. خان صاحب, کیا آپ اس کو اپنی فتح نہیں سمجھتے کہ تمام 5 جج صاحبان نے جو بھی آپ کا سٹینس تھا, وزیر اعظم نے گلف سٹیل مل کا بتایا, اتنے اس سارے پہ بھی انہوں نے سوال اٹھائے, التوفیق والے پہ سوال اٹھائے, قطری خط پہ اٹھائے, منی ٹریل نہیں دے سکے, اور جتنا آپ کا سٹینس تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا, اور جو معزز 3 جج صاحبان ہیں جو میجورٹی پہ ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بھی گئے, انہوں نے کرمنل لائبلٹی کا ایلیمنٹ اس میں شامل کر دیا ہے جے آئی ٹی کی فارمیشن سے. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کامیابی تو ہے, کامیابی تو میں پھر سے آپ کو کہا کہ بلکہ ہیئرنگ میں ہی کامیابی ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے ہیئرنگ کے دوران جس طرح پبلک کی سوچ میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کو سمجھ آئی ہے ان چیزوں کی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز سامنے آئی کہ قطری جو ان کا بزنس پارٹنر ہے اس کو 200 ارب روپے کا سنگل بیڈ پہ پورٹ قاسم کا کانٹریکٹ نواز شریف نے دے دیا. یہ اس سے بڑی کرپشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, لیکن صرف میں پھر سے اینڈ میں کہوں گا کہ اگر وہ اس کو نواز شریف کو کہتے ہیں آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, کیونکہ یہ ادارے آپ کے نیچے ہیں اور یہ کیسے پرفارم کریں گے جب تک آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف میرا ایک اس حوالے سے لیگل آپشن کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ میں کوئی نئی پٹیشن لے کے جائیں گے, کوئی اپلیکیشن دیں گے اس حوالے سے؟ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. خان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کے 3rd ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایک پاورفل پرائم منسٹر, وہ کمزور ہو گئے اور اپنے ماتحت اداروں کے افسران کے سامنے جا کے پیش ہوں گے؟ کمزور تو دیکھیں, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ایک جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر اخلاقی قوت سے حکومت کرتا ہے. اس کا جو جواز ہوتا ہے وہ جب اس کی اخلاقی قوت ختم ہوتی ہے
تو پرائم منسٹر پھر ڈنڈے کے زور پہ آ جاتا ہے. وہ سب سے کمزور ہوتا ہے, جسمانی قوت سب سے کمزور ہے, اس سے بہت زیادہ مضبوط اخلاقی قوت ہے. تو وہ تو کھو بیٹھے ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ پرائم منسٹر کتنے تکڑے ہیں. کتنے تکڑا کیا ہے کہ وہ اب کر کیا رہے ہیں, عوام کے پیسے سے اب رشوت دیں گے الیکشن جیتنے کے لیے. سنا ہے کوئی 50 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو, سنا ہے 1 ارب تک دیں گے, کیونکہ انہوں نے اسی قوم کا پیسہ نکال کے الیکشن خریدنے کی کوشش کرنی ہے. اور انہوں نے ساری زندگی کیا ہی یہ لوگوں کو خریدا ہے, صحافیوں کو خریدا, لفافہ جرنلسٹ پر چھانگا مانگا میں, سیاستدانوں کو خریدا. کاش کہ لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے اس ملک کے, جب سارے ملک کے سامنے چھانگا مانگا میں بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کا نیلام ہوا تھا, بکے تھے. اگر تب ہی قوم کھڑی ہو جاتی تو آج یہ نہ ہوتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن نے اس ملک کے اس کے سارا پوٹینشیل ختم کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, قرضوں میں ہم ڈوب رہے ہیں. جو پیسہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر لگانا تھا, جو ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے, جو اپنے کسانوں کی بہتری کے لیے وغیرہ, وہ سارا پیسہ وہ بجائے ادھر جا رہے ہیں کہ میگا پروجیکٹ بناتے ہیں, بڑی کمیشن بناتے ہیں, وہ سیدھی باہر پہنچ جاتی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ ہمارا سارا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے. کیس امپورٹنٹ ہے. جے آئی ٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جن جن اداروں سے وہ ممبران لیے جا رہے ہیں, کیا آپ یہ سپریم کورٹ میں درخواست کریں گے یا پٹیشن ڈالیں گے کہ جناب یہ اپنے اثاثے ایٹ دا ٹائم یہ جے آئی ٹی کے ممبر بنے اور ان کے سربراہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, تاکہ بعد میں جب بھی آپ نے ری چیک کرنا ہو کہ اثاثہ جات میں کوئی ان یوزول انکریز تو نہیں ہوا؟ مجھے جب جنرل رحیل شریف نے کہا کہ میں ثالث بنتا ہوں اور یہ آپ کے اور نواز شریف کے بیچ میں وہ دھاندلی کے اوپر, تو ہم جے آئی ٹی بنائیں گے. میں نے جنرل رحیل کو کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا جنرل صاحب, جس آدمی نے سارا وقت لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگائی ہے, ضمیروں کا جو سوداگر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نیچے سے لوگ خرید لے گا. اور مجھے آج بھی ڈر ہے کہ یہ ساروں کو خریدتا ہے, یہ پیسے دیتا ہے, اور بدقسمتی سے اپنے پیسے سے نہیں, اس ملک کے پیسے سے خریدتا ہے. سسٹم آپ کو ایک آپشن تو دیتا ہے نا کہ اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کریں جے آئی ٹی کے ممبران. آپ کا ایسے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن وہ باہر پیسے پہنچا دیں گے نا. مصیبت تو یہ ہے, یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. باہر بھی تو پتہ لگ جاتا ہے. جنرل مشرف نے قبول کیا, انہیں بھی جو ڈیلیں انہوں نے کی تھی اس کے عوض سعودی بادشاہوں نے فلیٹس لے کے دیے. نہیں, لیکن وہ انہوں نے کیوں پیسہ باہر بھجوایا ہوا ہے؟ اب آپ کے سامنے پینما کا جو سارا کیس ہوا ہے, انہوں نے کبھی مانا تھا ان کے فلیٹس ہیں؟ میں نے 1998 میں 18 سال پہلے میں نے ان کے فلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا تھا 1998 میں کہ یہ جناب انہوں نے فلیٹ چوری کے پیسے سے بنائے, منی لانڈرنگ کر کے. کبھی نہیں مانا. وہ تو پیناما میں نہ پھنستے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کبھی. اس لیے باہر یہ بھیجتے ہی پیسہ اس لیے ہیں کہ وہاں چھپ جاتا ہے. خان صاحب, جب آپ اس ججمنٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ جو اسٹیبلش ہو رہی ہے اونرشپ اور پوزیشن وہ 93-96 سے ہو رہا ہے. آج آپ نیشنل اسمبلی میں بھی گئے, کیا یہی والا پوائنٹ آپ نے ایجیٹیٹ کرنا تھا, اٹھانا تھا, یا کہ کوئی اور اسٹریٹجی آپ لے کے گئے اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملات طے پائے ہیں؟ دیکھیں, آج میرا اسمبلی میں جا کے یہ سارا بولنا تھا, باقی بھی چیزیں میں نے کہنی تھی کہ استعفیٰ کیوں دینا اس نے. کہ مجھے یہ بتائیں, اگر پرائم منسٹر کے اوپر اتنا بڑا دھبا لگ گیا ہے چوری کا, کرپشن کا, منی لانڈرنگ جو سب سے بڑا جرم ہے پاکستان کے لیے, تو یہ کس منہ سے کسی کو روک سکتا ہے اس میں کہ منی لانڈرنگ نہ کرو؟ یہ کس منہ سے, جو ہمارا اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, یہ کیسے کہے گا کہ آپ واپس لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر پڑا ہے؟ یہ کس منہ سے اس ملک میں لوگوں کا ٹیکس دے؟ سب سے کم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ٹیکس نہیں ہے ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم جب جے آئی ٹی جب تک بیٹھی ہے تب تک تو ریزائن کرے. تو آپ جے آئی ٹی یہ مانیں گے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے, اس میں سے آپ کے ساتھ کو پٹیشنرز بھی تھے, جماعت اسلامی نے بھی کر دیا ہے, شیخ رشید نے کر دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے, چودھری شجاعت کی جماعت نے کر دیا ہے. تو اگر بطور وزیر اعظم رہتے ہوئے یہ جے آئی ٹی پروسیڈ کرتی ہے تو آپ اس جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کو تسلیم کریں گے؟ پہلے تو دیکھیں گے جی ابھی تو جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کیا ہے, لیکن نواز شریف کے ہوتے ہوئے جے آئی ٹی اس کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہوتی جائے گی. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو اس کی اوپننگ پہ اوپن آ کے بتائیں ہر 2 ہفتے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ سب سے جے آئی ٹی سب سے باقیوں سے بھی مانگے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ لے کے آئیں سامنے کرابریٹ کرنے کے لیے کہ ان کے یہ جو باہر پراپرٹیز ہیں ان کی. اب تو اور بھی کھل گیا نا, ساری پراپرٹیز کی ہم بات کر. اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ہے, حدیبہ پیپر مل کھل گیا ہے.
اسحاق ڈار سے پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں آپ نے کدھر سے یہ جو آپ نے سائن کی تھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ، نام دیے ہوئے ہیں، لوگ ہیں، قاضی فیملی ہے، سب کچھ ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار بھی پرائم منسٹر رہے گا اور وہ بھی JIT اٹینڈ کرے گا، یہ بھی ہوگا. یعنی یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ کوئی مہذب معاشرے میں، کسی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا اس ملک کو. خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کل جو موقف سامنے آیا استعفے کا، دونوں کا ایک یہ، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کوئی اتحاد دیکھ رہے ہیں کچھ کنڈیشنز پہ؟ دیکھیں، اسمبلی میں تو ہمارا اتحاد اب ہے، ہم سارے استعفیٰ مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر کا، ہم وہاں تک تو اکٹھا چلیں گے. لیکن جو پبلک موومنٹ ہے وہ میرے سب کو اپنی اپنی کرنی چاہیے. ہم اپنی شروع کر رہے ہیں، میں نے کہا کل دادو میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر سونامی آئے گی. سونامی کا کوئی فگر دینا چاہیں گے اس دفعہ؟ آپ دیکھیں کہ سونامی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا. میں تو ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک تو تحریک انصاف کے سپورٹرز آئیں گے، میں عام پبلک کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ آپ کا چوری ہو رہا ہے، تباہ یہ قوم ہو رہی ہے، مقروض یہ قوم ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. پکڑا گیا رنگے ہاتھ پرائم منسٹر، اور آپ اگر آپ نہیں نکلیں گے، مثلا ساؤتھ کوریا میں وہاں تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نے لوگوں کو نہیں نکالا، لاکھوں لوگ ہر اتوار نکلے، انہوں نے کہا ریزائن کرو. اور اس کی تو کرپشن چھوٹی سی تھی، اس کی تو کرپشن اربوں ڈالر کی کرپشن ہے. تو یہاں اگر لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن میں تو کوشش کروں گا. میرا تو ایک اس قوم سے وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں نے ان لوگوں کو، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے کرپشن کے بادشاہ ہم نواز شریف اور باقی سارے، میرے تو جہاد ہے ان کے خلاف، میں نے تو نہیں ان کو چھوڑنا. لیکن قوم کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے. پیسہ آپ کا ہے، مستقبل آپ کے بچوں کا تباہ ہو رہا ہے. 2.5 کروڑ بچہ، 25 ملین بچہ اسکولوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہم قوم مقروض ہوتی جا رہی ہے. یہ مقروض کا سب سے بڑا خطرناک چیز یہ ہے. ایک کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، ایک پرکنز نے کتاب لکھی ہوئی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، کہ کیسے یہ ملک آپ کو قرضے دے کے غلام بنا لیتے ہیں، اور آخر میں پھر اپنی بات بنوائیں گے، اور بات بنوائیں گے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر. لہٰذا یہ ہمیں تباہی کی طرف، یہ پاکستان کے میر جعفر ہیں. میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا، ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. یہ جو ڈان لیکس ہے اور یہ جو پیراما، وہ جو میمو گیٹ تھا، یہ کیا ہے؟ دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، فوج نہیں ہماری بات مانتی. اپنی فوج کو دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے، کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پہ کچھ ناتجربہ کار ہیں، اور اگر اپنے سیاسی معاملات بہتر کریں تو شاید نواز شریف صاحب کے خلاف کیمپین تمام متحدہ اپوزیشن چلا سکتی ہے. اس حوالے سے عمران خان کی رائے لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ دیا ہے سپریم کورٹ میں جا کے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کچھ نہیں ہونا، اور اگر آپ متحدہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں تو شاید آپ اپنا ایم اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں، پہلے ان کو کیسے پتا تھا کچھ نہیں ہونا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، میں نے وہ ججمنٹ پڑھی ہے، اس میں 2 ججز نے تو ڈسکوالیفائی کر دیا نواز شریف کو، اور جو تیسرے جج تھے اعجاز الاحسن، میں نے ان کی پوری پڑھی ہے، وہ ساری ججمنٹ میں وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو جسٹس کھوسا کہہ رہے ہیں. یعنی وہ نہ قطری خط مان رہے ہیں، نہ سارا، یعنی جھوٹ قرار دے رہے ہیں جو انہوں نے سارا طوطے مینے کی کہانی سنائی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی جو باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور جو اینڈ میں فیصلہ کرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے ان باقی 2 ججز کے ساتھ. تو اگر وہ ادھر رہ جاتے تو ابھی گیم اپ ہو گئی تھی. تو ان کو کیسے پتہ ہے؟ پہلے تو یہ کہ جناب ان کو پہلے پتا تھا کہ عدالت میں کچھ نہیں ہو. اتنا پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو عدالتی فیصلے آتے ہیں ان کی تاریخ ایک بالکل مختلف ہے، اور کل کے فیصلے سے بھی اس تاریخ کو سبسٹینشیٹ کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات یہاں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے جس طرح کا پاکستان کی جوڈیشری کا برتاؤ ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو تو انہوں نے ہمیشہ بچایا. اب مجھے یہ بتائیں، کوئی بچ جائے، وہ اصغر خان کیس کے اندر کوئی اگر بچ جائے، وہ ISI کا DG کہہ رہا ہے میں نے پیسے دیے ان کو، ISI کو، نواز شریف کو، اور ان کی IGI کو، اور نون لیگ کے لوگوں کو،
اور کوئی سنے پہلے کیس ہی نہ سنے, جب کیس سن لیں اس کے بعد کہہ جی ایف آئی اور وہ پھر کولڈ اسٹوریج. تو ان کے لیے کوئی اس میں شک نہیں کہ ان کا تو ایک سچویشن ہی اور ہے. لیکن دیکھیں کیا چوائسیز ہیں. اسمبلی میں شور مچاتے رہے, کوئی سنے گا نہیں. ہم ٹی آرز کرتے رہے. وہ خواجہ آصف نے کہا جی لوگ تو بھول جائیں گے, یہاں یہ تو لوگ بھیڑ بکری ہیں, آپ چوری کریں کریں تھوڑی دیر میں بھول جائیں. مطلب یہ ہے تو اسمبلی میں بھی کچھ نہیں تھا. تو ہمارے پاس یا ہم پھر توڑ پھوڑ پہ جائیں اور یا پھر ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چوائس تھی. اور جہاں تک یہ آصف زرداری کہتے ہیں نا کہ میں نہ تجربہ کار ہوں, میں آصف زرداری کی طرح تجربہ کار سیاستدان اگر 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جاؤ نا, میں نہیں بن سکتا. یعنی کہ آپ کسی قسم کا اتحاد رول آؤٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں اتحاد تو ہو نہیں سکتا, لیکن جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اسمبلی کے اندر ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اس وقت کوئی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ, ایک پرائم منسٹر جو جے آئی ٹی میں بیٹھ کے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور سیریس ایلیگیشن پہ, منی لانڈرنگ پہ, کرپشن پہ, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اس پہ سب اکٹھے ہیں. خان صاحب آپ ٹریول بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں, کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آگے ایک ٹرک جا رہا ہو اور اس کی لال بتی بھی جل رہی ہو تو اس کی ڈیسٹینیشن پتہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ارشد, جو اسٹرگل ہوتی ہے نا اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. دیکھیں 2 طرح کی پالیٹکس ہیں. ایک ہے نواز شریف کی پالیٹکس, جو مرضی کرو, چوری کرو, الیکشن میں دھاندلی کرو, سب کچھ کر کے لوگوں کو ملاؤ, اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لے لو, سب کچھ آئی ایس آئی سے بھی پیسے لے کے کسی طرح پاور میں آؤ, کیونکہ پاور میں پیسہ بنتا ہے, بزنسز چلتی ہیں, اربوں پتی بن گئے ہیں, بچے اربوں پتی بن گئے. ایک دوسری پالیٹکس ہے جو تھی قائد اعظم کی, جو تھی گاندھی کی, جو تھی مینڈیلا کی. جو پالیٹکس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں صرف پالیٹکس میں ہوں کہ میں میرا ایک مشن ہے جس کی وجہ سے آیا ہوں. مشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. مشن کا ٹائم فریم نہیں ہوتا, لیکن اس جے آئی ٹی کا ٹائم فریم ہے 60 دن. آپ سمجھ رہے ہیں پاناما کیس کے یہ 60 دن اب فائنل ہے اس کیس کا؟ میں تو 60 دن میں اب پبلک میں بھی جاؤں گا. اب تو میں عوام کو آرگنائز کروں گا اور جگاؤں گا عوام کو کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں جے آئی ٹی نے اگر ایکسٹینشن مانگی تو آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کیٹیگور, سارا کیس تو ڈسکس ہو گیا, اس میں کس چیز کی اب دیر رہ گئی ہے. صرف انہوں نے جو 12 پوائنٹس دیے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ تو 2 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.